جھوٹ بولنا حرام ہے اور یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایسا حرام ہے کہ کوئی ملت، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو برا سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی بادشاہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے ایک خط بھیجا۔ جب بادشاہ نے اس خط کو پڑھا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملک میں ایک ایسے بندے کو لے آؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں۔ تو چونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا، چونکہ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ جب اس کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے ان سے چند سوالات پوچھے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی شہریت کیسی ہے۔ تو اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ درجے کا خاندان ہے اور عرب کے تمام قبائل اس خاندان کی شرافت کے قائل ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کا خاندان ہے۔ تو روم کی بادشاہ نے کہا جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ کیا کہ اس کے تابعین، متبعین کمزور لوگ ہیں یا رؤساء ہیں، مالدار لوگ ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اس کے متبعین تو کمزور لوگ ہیں۔ تو روم کی بادشاہ نے کہا میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی کے متبعین اکثر کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ تمہارے جو جنگیں ہوئے ہیں کیا تم غالب آ گئے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا چونکہ اس وقت دو جنگیں ہوئی تھی، ایک غزوہ احد، ایک غزوہ بدر۔ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی تھی تو اس نے کہا کبھی ہم غالب آتے ہیں کبھی وہ غالب آتے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اس نے اسلام لانے کے بعد فرماتے ہیں میں تو کوئی ایسا بات کرنا چاہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو، اس لیے اس وقت تو اس نے اسلام نہیں لایا تھا، لیکن چونکہ بادشاہ نے ایسے سوال کیے تو مجھے اس کا جواب دینا ضروری تھا، اور میں جو بھی جواب دیتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جاتا تھا۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، اور آج کل ہم مسلمان اگر جھوٹ بولے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون ایک بچے کو بلا کر اس کو اپنی گود میں لینا چاہتی تھی، تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز دوں گی، میرے پاس آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات سنا تو عورت سے کہا کیا تم واقعی اس کو کوئی چیز دینا چاہتی ہو یا اس کو بہلانے کے لیے ایسا ہی کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں واقعی میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تم اس کو کھجور نہیں دینا چاہتی تھی بلکہ اس کو بہلانے کے لیے یہ کرنا چاہتی تھی
تو تمہارے نام اعمال میں یہ بھی لکھ دیتی کہ فلاں بندی نے جھوٹ بولی تھی. کہ چھوٹے بچوں سے بھی جھوٹ بولنا یہ ناجائز ہے. اس طرح ہنسی مذاق میں بھی، سیر و تفریح میں بھی جھوٹ منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کا سخت ترجمہ ان الفاظ سے کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو. کہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہو. کتنا سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جھوٹ بولنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. ہم جتنا ہو سکے ہم جھوٹ نہ بولیں. اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے. کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. اس وقت کے مشرکین کفار اس کو برا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.